یہاں پہ یہ کڑوا سچ ہم لوگ جب بولتے ہیں تو ایف آئی آریں ہوتی ہیں، ایف آئی آریں کر دے، سر بھی کٹ جائے، پر ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی انشاءاللہ تعالیٰ سچ بولتے رہیں گے، پاکستان کے لیے بولتے رہیں گے، اسلام کے لیے سچ بولیں گے۔ یہ ابھی بھی شہباز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ ہمیشہ ہی بولتے رہیں گے۔ ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے، 1000 ارب روپے موجود ہے، وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے، وہ جہاں پہ مرضی ترقی کے لیے وہ خرچ کر سکتے ہیں، پر نہیں۔ مہنگائی کہاں پہ جا رہی ہے اور آپ اپنی عیاشیوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو بحیثیت چیئرمین مجلس وحدت مسلمین پاکستان کیا ری الیکشن پہ آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ کی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، ایم ڈبلیو ایم کے لیے، جمہوریت کے لیے، وہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ اور آج کا یہ فنکشن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ ہمیں معلوم ہے کہ رات کے اندھیروں میں، فجر کے ٹائم پہ اور پچھلے کئی دنوں سے جو جنات یہاں پہ نازل ہوتے رہے ہیں اور پریشرز ڈالتے رہے ہیں کہ یہاں پہ اس فنکشن میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے یہ آپ کے ساتھی نہ آئیں، وہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ کی جرت کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان جنات کے لیے جو تعویذ رکھا وہ مؤثر ثابت ہوا اور ان کو بھگا دیا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آج کا جو موضوع ہے استحکام پاکستان کے حوالے سے، تو حضرات مختصراً میں بات کروں گا۔ استحکام پاکستان کاش آج یہاں پہ اس ملک میں مملکت خداداد پاکستان میں ہوتا تو آج میرا محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتا، بشرا بی بی صاحبہ جیل میں نہ ہوتی، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں نہ ہوتے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں نہ ہوتی، میاں محمود رشید صاحب جیل میں نہ ہوتے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جیل میں نہ ہوتے، سابق گورنر جناب عمر چیمہ صاحب جیل میں نہ ہوتے، حسان نیازی صاحب بیرسٹر صاحب جیل میں نہ ہوتے، سالار خان کاکڑ صاحب جیل میں نہ ہوتے، اور گزشتہ کل کے دن ہمارے دو ساتھی، ہماری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار نہ کیا ہوتا، صادام خان ترین صاحب کو بلوچستان میں کل گرفتار نہ کیا ہوتا، یا پاکستان میں استحکام ہوتا۔ پر بدقسمتی کے ساتھ جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ ہونا چاہیے، تو پاکستان میں جب استحکام نہیں ہے، پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، تو پاکستان ہارڈ سٹیٹ بن ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی بنیادی وجوہات کہ آپ کو ایک مضبوط ریاست بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے، اور ریاست کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ ایک مضبوط ملک جس کی سرحدیں بھی مستحکم ہوں، اس کے لیے کئی ضروریات ہوتی ہیں، قومی ہم آہنگی چاہیے ہوتی ہے، ایک طاقتور معیشت چاہیے ہوتی ہے، پھولتی پھالتی آگے بڑھتی ہوئی معیشت، نہ کہ وہ بیساکھیوں پہ چلنے والی معیشت۔ ملک میں استحکام اور جغرافیائی سرحدیں مضبوط ہونے کے لیے اور ایک مضبوط ملک بننے کے لیے، ایک ہارڈ سٹیٹ کے لیے آپ کو ایک مضبوط دفاع بھی چاہیے ہوتا ہے۔ جب ملک میں پیسہ نہیں ہوگا، معیشت کمزور ہوگی، افراتفری ہوگی، تو آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، تو ہارڈ سٹیٹ کیسے بنے گا؟ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہاں پہ ہمارے یہ میڈیا کے ساتھی موجود ہیں، یہاں پہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں
یہاں پہ انہوں نے ڈی ایس این جیز یہ سیٹلائٹ ڈشز لگائی ہوئی ہیں, یہ فیڈ ادھر سے جا رہی ہے, پر انشاءاللہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں علامہ صاحب یہاں کی ایک بھی چیز نشر نہیں ہوگی, کیونکہ ان کے میڈیا سینٹرز میں ان کے مالکان نے اپنے پروڈکشن سینٹرز میں یہ حکم جاری کیا ہوگا, اور وہاں پہ جو حاجوج ماجوج اور جنات نازل ہوئے ہیں انہوں نے اس آگے فیلڈ کو جانے ہی نہیں دینا جب تک اس پہ کٹوتی نہیں ہوگی, جب تک وہ دیکھیں گے نہیں. اور یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے مالکان بھی ان کو تنخواہیں نہیں دیتی, کیونکہ یہاں پہ آزادی رائے ہے ہی نہیں. یہاں پہ یہ کڑوا سچ ہم لوگ جب بولتے ہیں تو ایف آئی آریں ہوتی ہیں, ایف آئی آریں کر دیں, سر بھی کٹ جائے, پر ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی انشاءاللہ تعالیٰ سچ بولتے رہیں گے, پاکستان کے لیے بولتے رہیں گے, اسلام کے لیے سچ بولیں گے. یہاں پہ میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو ایک کڑوا سچ اور بھی سن لیں کہ یہ نشریات آگے کیوں نہیں جائیں گے چکزئی صاحب, کیونکہ میڈیا مالکان جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ بزنس میں چلے گئے ہیں, ریل اسٹیٹ بزنس سے آ کے انہوں نے یہ چینل خریدے ہیں, اور کل وہ اپنی مرضی کریں تو ڈی ایچ اے آ کے ان کو خرید لے گا یا ان کے گھٹنے ٹکا دے گا, تو یہ بیچارے کیا کریں گے. یہ حقائق آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. بسرا صاحب ہنس رہے ہیں, ان کو معلوم ہے وہ میڈیا کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں. یہاں پہ جناب والا اور میرے میڈیا کے ساتھی بھی ہنس کے سر ہلا رہے کہ اوکھا کام کر دیتا ہے عمر ایوب نے آج. یہاں پہ جناب میں آپ کو یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ریاست کی بات آتی ہے, ریاست کی ڈیفینیشن تشریح کیا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے 9 مئی ریاست کے خلاف. او بھائی پہلے ڈیفینیشن تو پڑھ لو بھائی جان. آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا واضح طور پہ وہاں پہ ریاست کی تشریح کی ہوئی ہے, اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ریاست کہتے ہیں مجلس شورا, سینٹ. علامہ صاحب ایک سینیٹر ہیں, قومی اسمبلی, ہم لوگ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں. یہ آپ کے 2 ستون, آپ کی مجلس شورا میں سینٹ بھی آ گئی, قومی اسمبلی, وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں, صوبائی اسمبلیاں, وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. آپ کی تحصیل, میونسپل ایڈمنسٹریشن, میونسپل کوآپریشن جو کہ ٹیکس عائد کر سکتی ہے, وہ ریاست کا حصہ ہیں. آپ کا کسٹم, رینجر, پولیس, مسلح فوج, انٹیلیجنس ایجنسیاں, یہ سب کی سب حضرات ریاست کے کیا ہیں, اوزار ہیں. پر مسئلہ یہی ہے کہ ایک گھر ہو, وہاں پہ چوکیدار ہو اور مالک مکان ہو اور گھر کے باقی افراد ہوں, اور چوکیدار اٹھ کے کہے کیونکہ میرے پاس ڈانگ سوٹا ہے تو بجلی کا بل بھی وہ بھی میں لے لوں گا, گیس کا بل بھی میری مرضی سے ہوگا, آپ کا کچن بھی میری مرضی سے چلے گا, اور مالک مکان بھی میں ہوں گا. تو تب مسئلہ بن جاتا ہے ریاست کی ڈیفینیشن, اور آئین اور قانون نہیں چلتا. یہ وہ وجوہات ہے حضرات کہ آرٹیکل 7 کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, اور جب ہم لوگ بتاتے ہیں تو پھر نشریات کاٹی جاتی ہے, اور مولانا کوثر نیازی صاحب کی کتاب اور لائن کٹ گئی, وہ پھر انسان کو یاد آتی ہے. یہ وہ تلخ حقائق ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ قومی ہم آہنگی کے بارے میں بات کریں. بلوچستان میں پچھلے سال ہم لوگ سارے گئے تھے. محمود خان چکزئی صاحب کا ایک شان و شان ایک فنکشن تھا پشین پہ, اور اس کے بعد ہم لوگ چمن بارڈر پہ گئے. وہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا. وہاں کے لوگ جنہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, ان کا احتجاج تھا. وہاں پہ ہم لوگوں نے خطاب کیا. بلوچستان میں مسئلہ کیا ہے, بلوچستان کے لوگوں کا ان کی ضروریات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا خدا را یہ پکھنڈ ختم کرے, جس کو مرضی رات کو اندھیرے میں اٹھا لیتی ہے اور کبھی اس کی شناخت بھی نہیں ہوتی, اس کی میت بھی نظر نہیں آتی. اور دوسری چیز, ہمارے جو وسائل ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی حق دے دیں. اس پہ کون سی ناجائز چیز ہے, اس پہ کون سی ایسی مشکل ہوئے ڈیمانڈز ہیں یہ. پر نہیں, جس کسی نے یہ 2 چیزیں اٹھائیں اس کو
لکھا گیا کہ اور اس کے اوپر آرڈر آ جاتا ہے کہ جی یہ ان پیٹریوٹک ہے، یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اس وقت بھی ہمارے اس الائنس کے ساتھی سردار اختر جان مینگل صاحب، ان کے ساتھ ان کے ساتھی ساجد خان ترین صاحب اور باقی ہمارے ساتھی وہاں پہ، ان کو کس طرح روکی رکھا، کیوں روکی رکھا؟ مارنگ بلوچ صاحبہ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا 3 MPO کے تحت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنا حق کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی۔ سندھ کے بارے میں بات کرتے ہیں، سندھ کے اوپر بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی کے فلور پہ بات ہم نے کی کہ 7 فروری 2024 اگلے دن الیکشن، اور نگران حکومتیں ایکنے کی میٹنگ کر کے کہتی ہیں کہ یہ کنالز جو ہیں، یہ ہم لوگ اس کا پانی جو ہے یہ سندھ کا جو حصہ بنتا ہے یہ کاٹ کے ہم لوگ چولستان کے ریگستان میں دے دیں گے، اور CCI کا وہاں پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا لکھا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ ہوگا، پر وہ آج تک میٹنگ ہی نہیں ہوئی۔ آپ کا 8 جولائی 2024 کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں گرین انیشیٹیوز کی میٹنگ ہوتی ہے۔ کسی کو شک شبہ ہے، وہ منٹس میرے پاس موجود ہیں، اس پہ کینالز کے بارے میں تشریح ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس پہ یہ بھی لکھا ہے کہ دریائے سندھ کا جو آپ کا سسٹم ہے جس سے آپ پانی ناپتے ہیں، اس میں تبدیلی، ارسا انڈس ریور ریگولیٹری اتھارٹی، اس پہ ترامیم، اور اس پہ دستخط کون کرتا ہے؟ آصف علی زرداری۔ آپ کو یہ حقائق اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، اور پھر جب اپوزیشن کی پارٹیاں قومی اسمبلی میں اس چیز کو اجاگر کرتی ہیں اور ثبوت سامنے لاتی ہیں، تو وہاں پہ آصف علی زرداری جوائنٹ سیٹنگ میں آ کے مگرمچھ کے آنسو رونا شروع ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے وہاں پہ، اور پیپلز پارٹی کے جتنے ان کے لیڈران ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت کہ جی ہم لوگ اس کا دفاع کریں گے۔ بھائی تمہارے آصف علی زرداری نے تو سندھ کا پانی پہلے ہی بیچ دیا، تو پھر پیچھے ابھی کیا ہے؟ اور مسلم لیگ نون کے وزراء بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں انہوں نے بیچا ہے، ہمیں معلوم ہے، وہ دستاویزات ہم نے دکھائے ہیں۔ یہ حقائق ہیں۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں، طوفان آ رہا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں کہ آپ کا جناب والا یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کا جو تیل کی قیمتیں دنیا میں کم ہو گئی ہیں اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ بلوچستان کی ترقی پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم لوگ بجلی کے بلوں میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مزے کی بات بتاؤں اجگزئی صاحب، آپ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے جو قومی اسمبلی نے پاس کیا تھا اس فارم 47 حکومت نے، پچھلے سال 1400 ارب روپے کا، کتنا؟ 1400 ارب روپے 9.5 مہینوں میں ابھی تک صرف اور صرف اس کا 30% خرچ ہوا ہے، یعنی کہ 424 ارب روپیہ، 1000 ارب روپیہ ابھی باقی ہے۔ یہ ابھی بھی شہباز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ ہمیشہ ہی بولتے رہیں گے، ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے۔ 1000 ارب روپے موجود ہے، وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے، وہ جہاں پہ مرضی ترقی کے لیے وہ خرچ کر سکتے ہیں، پر نہیں، وہ رقم بھی ہیر پھیر، اور جو تیل کی قیمت دنیا میں کم ہو رہی ہے وہ بھی آپ سے گئی۔ مہنگائی، میں آپ سے اس پنڈال میں آپ ساتھیوں سے پوچھا ہوں، کیا مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ شہباز شریف کہتا ہے کہ کم ہوئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے؟ بولے، آواز آنی چاہیے میڈیا والوں کو، زیادہ ہوئی ہے کم ہوئی ہے؟ سن لیں میرے میڈیا کے ساتھیوں، پاکستان کی عوام کو یہ بتائیں مہنگائی کہاں پہ جا رہی ہے، اور آپ اپنی عیاشیوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جعفر ایکسپریس ٹرین حادثہ ایک المناک واقعہ ہوا، پر وہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے تھا۔ انٹیلیجنس کی 13-14 ایجنسیاں پاکستان میں ہیں، پر وہ اس چیز میں مصروف ہیں کہ وہ ویگو ڈالے اجگزئی خان صاحب کے پیچھے، جناب صاحبزادہ صاحب کے پیچھے، سیاسی لوگوں کے پیچھے، یہ میڈیا لوگوں کے پیچھے ہیں، اور دہشت گردوں کے خلاف وہ پیچھے نہیں جا رہے ہیں۔
جب یہ چیزیں ہوں گی تو ملک میں بدقسمتی کے ساتھ حضرات مشکلات پیدا ہوں گی.